سیاست نام ہے اللہ کی حکمرانی کا، قرآن آئین ہے واحد نسل انسانی کا۔ انصاف ملتا ہے کیا سڑک پر احتجاج سے؟ معاشرہ ہو اگر اسیر بے ایمانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ تصور کیجئے ایک ملک جہاں ایک سیاسی جماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ 5 اگست سے ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک میں انتشار پیدا کرے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے حق کی جد و جہد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو سڑکوں پر لاتی ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ان تمام سیاسی نعروں کو ایک طرف رکھ دیجئے، نہ پی ٹی آئی، نہ حکومت، نہ اپوزیشن، صرف قرآن۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں لوگوں کو ناانصافی محسوس ہو تو قرآن انہیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ کیا خاموش رہنا چاہیے؟ کیا احتجاج کرنا چاہیے؟ کیا ہر احتجاج درست ہے؟ کیا سیاسی اختلاف دشمنی بن سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا کسی سیاسی مقصد کے لیے احتجاج کرتے ہوئے بھی قرآن کی حدود قائم رہتی ہیں؟ آج ہم 5 اگست کے اعلان کو کسی جماعت کے حامی یا مخالف بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسے سوال کے طور پر دیکھیں گے جس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں بلکہ ہر انسان سے ہے۔ انصاف کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کا قرآنی راستہ کیا ہے؟ جی، تو ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو حالات حاضرہ سے متعلق قرآن کی روشنی میں ایک مکمل تفصیلی ویڈیو دکھائی جائے گی، تو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ آج پاکستان کی سیاست میں 5 اگست ایک اہم تاریخ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے 5 اگست سے ملک گیر سیاسی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق احتجاجی سرگرمیوں میں جلسے، مظاہرے اور آگے چل کر لانگ مارچ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بعد کی سیاسی گفتگو میں 5 اگست کو ملک گیر یوم سیاہ کے طور پر منانے اور عمران خان کی رہائی سمیت آئینی اور جمہوری مطالبات کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا مقصد یہ فیصلہ کرنا نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم کسی سیاسی جماعت کی تشہیر کرنے نہیں آئے، نہ ان کی حمایت کرنے آئے ہیں۔ ہم کسی حکومت کے حق یا مخالفت میں سیاسی مہم بھی چلانے نہیں آئے۔ ہم بس ایک بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں سیاسی اختلاف، ناانصافی، ظلم، احتجاج، اجتماعی ذمہ داری اور اقتدار کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کسی بھی سیاسی مسئلے پر ہمارا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا اصول کیا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 5 اگست کا مسئلہ صرف ایک احتجاج کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ مسئلہ ہے انصاف کا، اقتدار کا، اختلاف کا، اور اس سوال کا کہ جب انسان کسی نظام سے ناانصافی محسوس کرے تو وہ کیا کرے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر سیاسی مسائل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہماری حمایت کرتے ہیں، وہ حق پر ہے۔ نمبر 2 جو ہمارے خلاف ہیں وہ باطل پر ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں اس سے کہیں بہتر اور زبردست راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کا سخت ترین مخالفت کرنے والا بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو، عدل کو قائم کرو۔ جیسے کہ سورۃ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے والے نگران بن جاؤ، اور یقیناً تم کو لوگوں کی دشمنی اس بات پر آمادہ کرے گی کہ تم عدل نہ کرو۔ حکم یہی ہے کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، اس لیے نافرمانی سے بچو، یقیناً اللہ خبردار ہے جو تم
عمل کرتے ہو۔ آپ غور کیجئے کہ اس آیت میں آپ کو صرف ایک بطور عبادت عمل نہیں بتایا جا رہا، بلکہ آپ کو سیاست کے لیے ایک بہت بڑا اصول بھی دیا جا رہا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے حامی ہیں تو کیا آپ اپنے مخالف کے ساتھ انصاف کریں گے؟ اگر آپ حکومت کے حامی ہیں تو کیا آپ اپوزیشن کے حق کو بھی تسلیم کریں گے؟ اور اگر آپ اپوزیشن کے حامی ہیں تو کیا آپ حکومت کے ہر فیصلے کو بغیر تحقیق کے ظلم کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ دشمنی بھی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے۔ تو آج کا پہلا جو قرآنی اصول ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلاف انصاف ختم کرنے کا لائسنس نہیں بن جاتا۔ اس لیے یہاں مومنوں کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب بھلے آپ کا سیاسی حریف آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آپ سے نفرت کرنے والا ہو، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا ہو، لیکن اس دشمن کے ساتھ بھی اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ یہ اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں عدل کے معاملے میں خاموشی کی تعلیم نہیں دیتا۔ جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے۔ سورۃ نساء کے 135 آیت میں اللہ کا فرمان ہے، غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل کے ساتھ نگران بن جاؤ اور اللہ ہی کی حکمرانی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ یہ گواہی اپنی ذات اور والدین اور رشتہ دار کے خلاف دینی پڑے۔ گواہی اگر امیر یا فقیر کے خلاف ہو، پس ان دونوں کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ پس تم عدل کرنے کے معاملے میں خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور اگر تم گھما پھرا کر بات کرو گے یا حق سے پھر جاؤ گے تو یقیناً اللہ تو باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بہت زبردست آیت، غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے انقلابی باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سیکھا جو بہت اہم ہے کہ حق بس اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے حق میں حقوق اللہ کے نام پر نعرہ لگاؤ گے، عدل و انصاف کی گواہی بھی اللہ کے لیے دو گے، تو عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی یا ناانصافی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے حکمران یا عوام جہاں اللہ کے حق میں زیادتی کر جائیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے ملک گیر احتجاج کریں، سڑکیں بند کر دیں، تو وہ کبھی بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اللہ کے حق یعنی عدل و انصاف پر مبنی گواہی کو کچل ڈالیں۔ اس لیے قرآن ہمیں دوسروں کے خلاف ہی سچی، حق اور عدل و انصاف پر مبنی گواہی دینے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے خلاف بھی سچی، حق پر مبنی گواہی دینا پڑے تو بس حق کی گواہی دو، نتیجہ بھلے موت ہی ہو۔ اور یہ اصول سیاسی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اگر میری جماعت غلط ہو تو، اگر میرے لیڈر سے غلطی ہو تو، اگر میرے مخالف کی بات درست ہو تو، اور اگر میرے پسندیدہ شخص پر الزام لگے تو، قرآن کہتا ہے کہ حق کو شخصیت سے بڑا سمجھو۔ اس لیے اگر کوئی شہری یا کوئی بھی انسان واقعی یہ سمجھتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے، اپنی بات کہے اور عدل و انصاف کا مطالبہ کرے۔ لیکن یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر احتجاج انصاف پر مبنی ہے؟ نہیں، کیونکہ احتجاج کا مقصد اگر انصاف ہو تو احتجاج کا طریقہ بھی انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن ایک بنیادی اصول ہمیں سکھاتا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم کشادگی سے بھلائی کرنے اور نافرمانی سے بچنے کے بارے میں آپس میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی میں آپس میں تعاون نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ آیت ایک اجتماعی زندگی کا بہترین اور خوبصورت اصول ہمیں بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماعی تحریک صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتی کہ اس کا مقصد بظاہر اچھا ہے، مقصد بھی دیکھا جائے گا اور طریقہ بھی۔ اور اگر کوئی شخص عدل و انصاف کا مطالبہ کرتا ہے لیکن اس مطالبے کے دوران دوسروں کی ضروریات زندگی متاثر ہوتے ہیں یا ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔
اگر کوئی سیاسی تحریک آئین اور قانون کی بات کرتی ہے لیکن اس کے کارکن دوسروں کے بنیادی حقوق چھیننے لگے تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ انصاف کے لیے جدوجہد ہے یا ایک حق کے نام پر دوسرے حق کو چھیننا ہے یا اس کو پامال کرنا ہے؟ قرآن ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے مقصد کی وجہ سے ہر طریقے کو جائز سمجھ لیں۔ اچھا مقصد غلط طریقے کو خود بخود درست نہیں بنا دیتا۔ یہ اصول صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ حکومت کے لیے بھی ہے، اپوزیشن کے لیے بھی، سیاسی جماعت کے لیے بھی اور ہر شہری کے لیے بھی۔ آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی اختلاف اکثر ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کو دشمن سمجھتی ہے، ایک کارکن دوسرے کارکن کو غلط سمجھنے لگتا ہے، سوشل میڈیا پر اختلاف گالی میں بدل جاتا ہے اور پھر سیاست نہیں رہتی، وہ نفرت بن جاتی ہے۔ قرآن اس رویے کو قبول نہیں کرتا۔ سورۃ حجرات کی 11 نمبر آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے، عیب لگانے اور برے القابات سے پکارنے سے روکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرہ صرف قوانین سے نہیں بنتا، معاشرہ زبان سے بھی بنتا ہے۔ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہماری زبان کیسی ہے؟ اگر ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ اگر ہم کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتے تو کیا ہم اس کی توہین کریں گے؟ قرآن کا راستہ تو یہ نہیں۔ قرآن ہمیں اختلاف کے باوجود انسانی وقار کا احترام سکھاتا ہے۔ اب ہم مسئلے کے ایک اور اہم بنیادی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہر جماعت اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن قرآن اقتدار کو صرف کامیابی نہیں سمجھتا، قرآن اسے ذمہ داری سمجھتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت 58 میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یقیناً اللہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے، بس جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل سے فیصلے کیا کرو۔ یقیناً اللہ تو تمہیں اس قرآن کے ساتھ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس میں 2 بڑے اصول آپ کو بتائے جا رہے ہیں، نمبر 1 امانت اور نمبر 2 عدل و انصاف۔ اگر اقتدار امانت ہے تو حکمرانوں کے لیے سوال ہے، کیا اقتدار عوام کی خدمت ہے یا سیاسی اور ذاتی مفادات کو سامنے رکھنا ہے؟ اور اگر عوام بھی امانت کی ذمہ دار ہے تو سوال ہمارے لیے بھی ہے، کیا ہم ووٹ دیتے وقت عدل و انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف شخصیت دیکھتے ہیں؟ کیا ہم برادری دیکھتے ہیں؟ کیا ہم پارٹی دیکھتے ہیں؟ یا ہم اہلیت، دیانت اور عدل و انصاف کو دیکھتے ہیں؟ یہاں قرآن ہمیں ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سیاسی مسئلہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ عوام کا مسئلہ بھی ہے۔ اب عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حکمران ظالم ہیں، کرپٹ ہیں، خراب ہیں، لیکن قرآن ہمیں خود احتسابی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 18 میں مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور چاہیے کہ ہر نفس غور کرے کہ اس نے مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، یقیناً اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر ایک بہت ہی زبردست انقلابی آیت سورۃ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے ذہنی نظریات کو نہیں بدلتے، اور جب اللہ کسی قوم کو بدحال کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر ان برے حالات کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اس آیت کو ایک سیاسی نعرہ بنا دینا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بہت واضح اصول آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تبدیلی صرف باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے آتی ہے۔ انسان کے نظریات بدلیں گے تب اس قوم کی حالت بدلے گی۔ اگر ہم کرپشن کو برا کہتے ہیں لیکن فوراً جھوٹے فائدے کے لیے تمام اصول توڑ دیتے ہیں تو مسئلہ صرف حکومت کا نہیں۔ اگر ہم جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف ہیں لیکن اپنی پسندیدہ جماعت کی جھوٹی خبر فوراً پھیلا دیتے ہیں تو ہم بھی مسئلے کا حصہ ہیں۔ اگر ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں لیکن صرف اپنے لوگوں کے لیے چاہتے ہیں تو ہم قرآن کے عدل و انصاف سے اور قرآن کی حق بات سے بہت دور ہیں۔ اس لیے 5 اگست کا اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم عدل و انصاف کو واقعی اپنی زندگی کا اصول بنائیں گے؟
اب بہت اہم سوال کہ اگر دو گروہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو پھر قرآن ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ سورۃ حجرات، جس میں اللہ نے انسانوں کو ایک معاشرے میں رہنے کے پرامن بہترین اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے، اللہ کا فرمان ہے آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اب آپ غور کریں کہ کتنا زبردست اللہ نے یہاں ہمیں اصول بتایا ہے ایک معاشرے میں رہنے کے لیے، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑیں، جیسے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ہیں، ویسے تو یہ دو سیاسی گروہ ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کا اصول بتا رہی ہوں کہ قرآن ایک مسلم معاشرے میں کیسے دو گروہوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کا ہمیں بہترین حل بتاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ بس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی کہ پی ایم ایل پی ٹی آئی پر زیادتی کرتی ہے یا پی ٹی آئی پی ایم ایل پر زیادتی کرتی ہے، بس ان سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ تو اللہ کے حکم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے خود ہی اللہ کے حدود سے باہر نکل کر عدل و انصاف کا تقاضا کرنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو اللہ کی حدود کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر وہ لوٹ آئیں تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف کرو، اور یہ عدل و انصاف کون کرے گا؟ ملک کی عدالت، کون سی پارٹی کس پر زیادتی کر رہی ہے، اس پر عدالت کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً مومنین خاندان ہیں، بس اپنے خاندان کی اصلاح کرو۔ یہ امت مسلمہ سب کی سب یہ ایک خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اصلاح پر کتنا زور دیتا ہے۔ صلح اور اصلاح بمعنی لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑوں، انتشار، فساد، بد نظمی سے ایسے ماحول کو جنم دینا ہے جو لوگوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرے۔ لہٰذا جب دو گروہ لڑ پڑیں تو انہیں خاندان کی حیثیت سے اللہ کے قوانین کو اول رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، اور فساد کی طرف جانے کی بجائے پرامن طریقے سے گفتگو کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ایک اہم سیاسی اصول سامنے آتا ہے کہ معاشرے میں اختلاف ہو تو گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سیاسی جماعتیں احتجاج کریں تو کیا مذاکرات بھی ممکن ہیں؟ اگر حکومت مخالف آواز سن رہی ہے تو کیا وہ بات چیت کرے گی؟ اگر اپوزیشن حکومت سے اختلاف کرتی ہے تو کیا وہ ہر مکالمے کو کمزوری سمجھے گی؟ قرآن کی یہ تعلیم ہرگز نہیں کہ ہر مسئلے یا اختلاف کا آخری حل تصادم ہے، بلکہ قرآن ہمیں اصلاح، عدل اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے ایک صحت مند معاشرے میں احتجاج اور مکالمہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونے چاہیے۔ ایک شہری احتجاج کر سکتا ہے، ایک حکومت جواب دے سکتی ہے، ایک عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، اور سیاست میں اللہ کی حاکمیت کے تحت سب سے اوپر عدل و انصاف کا اصول قائم رہنا چاہیے۔ قرآن بھی ظلم کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز کو اٹھاتا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ کا فرمان ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کو کھلم کھلا کہنا یا کرنا پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا جائے وہ اس کا اظہار کرے، کیونکہ مظلوم کی فریاد اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایک اہم اصول دیتی ہے۔ مظلوم کو اپنی تکلیف بیان کرنے کا حق ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے، اپنا حق مانگنے کا حق ہے، لیکن یہاں بھی قرآن کا معیار قائم رہتا ہے۔ مظلوم ہونا کسی شخص کو ہر عمل کا حق نہیں دے دیتا، یعنی اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ خود ظلم کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہی قرآن کی اخلاقی طاقت ہے۔ ظلم کے خلاف جدوجہد کرو، لیکن خود ظالم نہ بن جاؤ۔ اب یہاں ہم 3 اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر حکومت عدل نہ کرے تو کیا عوام احتجاج کر سکتی ہیں؟ قرآن کا عمومی اصول یہ ہے کہ انسان انصاف یا عدل کے لیے کھڑا ہو، لیکن احتجاج کا طریقہ بھی عدل و انصاف، حق اور ذمہ داری کے اصولوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو قرآن کے مطابق اپنا حق مانگنے کا حق ہے، لیکن دوسروں کے حقوق پامال کرنے کا حق نہیں۔
سوال نمبر 2، اگر میری سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے تو کیا مجھے لازماً اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ قرآن اندھی جماعتی وابستگی کا اصول نہیں دیتا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 دوبارہ یاد کیجئے کہ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے جماعت سے محبت ہو سکتی ہے لیکن حق جماعت کی محبت سے بڑا ہے۔ لیڈر سے محبت ہو سکتی ہے لیکن عدل و انصاف لیڈر کی محبت سے بڑا ہے۔ اس طرح پارٹی سے وابستگی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا اصول پارٹی سے بڑا ہے۔ سوال نمبر 3، اگر مخالف سیاسی جماعت غلط ہو تو کیا ہم اس کے خلاف سخت زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں اختلاف کے باوجود عدل و انصاف سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 6 قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تحقیق کے اصول کو اپناؤ۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ ایک ویڈیو، ایک ٹویٹ، ایک پوسٹ، ایک دعویٰ، ایک الزام، ہم اس کو فوراً سے آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن قرآن کا حکم یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بہت اہم اصول ہے، اس لیے 5 اگست کے حوالے سے جو خبر آپ سنیں اسے فوراً سچ نہ سمجھیں۔ جو دعویٰ کسی جماعت کے حق میں ہو اسے بھی تحقیق کے بغیر نہ پھیلائیں۔ جو دعویٰ کسی جماعت کے خلاف ہو اسے بھی تحقیق کے بغیر نہ پھیلائیں۔ مسلمان خبر کا غلام نہیں ہوتا ہے، یہ وہ خبر جو انسان ایک دوسرے میں پھیلاتے ہیں، اس کی تحقیق کرنا ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اور پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اب اصل خطرہ کیا ہے؟ یقیناً ہم اصل مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم عدل و انصاف کو اپنی پسند کے مطابق تو نہیں بنا رہے۔ اگر ہماری جماعت جیتے تو انتخاب شفاف، اگر ہماری جماعت ہارے تو انتخاب مشکوک، اگر ہمارا لیڈر گرفتار ہو تو ظلم، اگر مخالف کا لیڈر گرفتار ہو تو قانون کی حکمرانی، اگر ہمارے کارکن احتجاج کریں تو حق، اگر مخالف احتجاج کرے تو انتشار۔ یہ دوہرا معیار قرآن کا معیار نہیں ہے۔ قرآن کا معیار ایک ہے جو عدل پر قائم ہے، اور قرآن کی ان 2 آیات میں بہت زبردست انداز میں بیان ہوا ہے۔ آپ بھی غور کیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ عدل ظلم کی ضد ہے اور مومنوں کے لیے عدل کو قائم کرنا ان کے کردار کی بنیاد۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ ہود آیت نمبر 113، وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ظالم لوگوں کی رکنیت اختیار نہ کرنا ورنہ تم بھی جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست نہ ہوں گے اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کرنا اور ظالموں کی رکنیت اختیار نہ کرنا، یہ بات ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہے کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور وہ خواہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیات ہمارے سیاسی بحران کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کیا ہم اپنے خلاف بھی انصاف قبول کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیڈر کی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مخالف کی درست بات مان سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو مسئلہ صرف سیاست میں نہیں، مسئلہ ہماری سوچ میں بھی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت احتجاج کرتی ہے تو قرآن کی روشنی میں کم از کم چند اصول سامنے آتے ہیں۔ پہلا، حق کی بات ہو تو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسرا، خبر ہو تو تحقیق کے ساتھ ہو۔ تیسرا، اختلاف ہو تو انصاف کے ساتھ ہو، عدل کے ساتھ ہو۔ چوتھا، احتجاج ہو تو دوسروں کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ پانچواں، مقصد اگر عدل ہے تو طریقہ بھی عدل پر قائم ہو۔ یاد رکھیے کہ اب یہ اصول صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ حکومت کے لیے بھی ہے، اپوزیشن کے لیے بھی، ہر سیاسی جماعت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ آج پاکستان کا نوجوان سوشل میڈیا پر سیاست دیکھتا ہے، ان کے سامنے ہر روز ہزاروں دعوے آتے ہیں۔ ایک طرف ایک جماعت کی ویڈیوز تو دوسری طرف دوسری جماعت کے دعوے، ایک طرف جذبات تو دوسری طرف غصہ۔ لیکن قرآن نوجوان سے کہتا ہے کہ افلا تعقلون، اپنی عقل سے کام لو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ کا فرمان ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو، بے شک آنکھ، کان، دماغ یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔
یہ آیت آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ جو نہیں جانتے اس پر یقین نہ کریں، جو تحقیق نہیں کیا آپ نے اسے آگے مت پھیلائیں، جو صرف جذبات بھڑکاتا ہے اس سے محتاط رہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ کسی بھی شخصیت کو معیار مت بنائیں، بلکہ حق یعنی قرآن کو معیار بنائیں کسی بھی بات کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس 5 اگست کے احتجاج سے کیا سیکھنے کو ملے گا، تو ہم اپنی گفتگو یا اس ویڈیو کو چند اہم نکات میں سمیٹتے ہیں۔ اس میں پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ شخصیت سے اوپر اصول ہوتے ہیں۔ کسی بھی لیڈر سے محبت ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ عدل و انصاف شخصیت سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی شخصیت کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لاتا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ احتجاج حق ہو سکتا ہے، لیکن ہر طریقہ حق نہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک اصول ہے، لیکن کسی کے حق کو پامال کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا اسی اصول کو کمزور کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ 5 اگست سے متعلق جو بھی خبر آپ دیکھیں اس کو غور سے سنیں اور پھر دیکھیں کیا یہ سچ ہے یا پھر ایک جھوٹ۔ سوشل میڈیا کی ہر پوسٹ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کریں۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے یا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی انصاف قائم کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ انصاف ہو تو ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا۔ اپنی جماعت، اپنے لیڈر، اپنی حکومت، اپنے نظریے سب کا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں، چاہے وہ عوام ہو، جماعت کے لوگ ہوں یا حکمران۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اپنی جماعت کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹ دے دی جائے یا ان کی رسی دراز کر دی جائے، ان کو پوچھا نہ جائے، ان کا احتساب نہ ہو۔ 5واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ پاکستان کو صرف سیاسی فتح نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح بھی چاہیے۔ ہم حکومتیں بدل سکتے ہیں، پارٹیاں بدل سکتے ہیں، لیڈر بدل سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری سوچ نہ بدلی، اگر جھوٹ نہ بدلا، اگر تعصب نہ بدلا، اگر دوہرا معیار نہ بدلا تو شاید بحران اپنی شکل بدل کر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ تو آئیں واپس اسی سوال کی طرف چلتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ 5 اگست کو اگر احتجاج ہوتا ہے تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے، صرف یہ بھی نہیں کہ کون جیتا کون ہارا۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا گیا؟ کیا اب اس پورے عمل میں عدل و انصاف زندہ رہا؟ کیا سچ بولا گیا؟ کیا جھوٹ سے بچا گیا؟ کیا مخالف کے حق کو تسلیم کیا گیا؟ کیا عوام کے حقوق محفوظ رہے؟ کیا حکومت نے اختلاف کو سنا؟ کیا اپوزیشن نے اختلاف کو ذمہ داری سے پیش کیا؟ کیا ہم نے خبر کی تحقیق کی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہم نے قرآن کے اصول کو اپنی سیاسی پسند سے اوپر رکھا؟ شاید مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، شاید مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی پسند کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، لیکن اپنے لیے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں لیکن اپنے گروہ کے لیے۔ ہم حق چاہتے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے حق میں۔ قرآن ہمیں اس سے کہیں بلند مقام پر لے جاتا ہے جہاں حق حق ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف، جہاں عدل عدل ہے، چاہے وہ دوست کے لیے ہو یا مخالف کے لیے۔ تو 5 اگست کا اصل میں ہمیں قرآن کے مطابق سبق کیا ملتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ لازماً کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ لازماً کسی خاص سیاسی جماعت کے خلاف کھڑے ہوں۔ قرآن ہمیں اس سے زیادہ بنیادی سوال دیتا ہے، آپ حق کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کوئی ظلم ہے تو اسے ظلم کہیں، اگر کوئی الزام ہے تو اس کی تحقیق کریں، اگر کوئی اختلاف ہے تو عدل قائم کریں، اگر احتجاج ہے تو حقوق کا خیال رکھیں، اگر حکومت ہے تو امانت اور عدل کو قائم کریں، اگر اپوزیشن ہے تو اختلاف میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور اگر ہم عوام ہیں تو ہمیں اپنی عقل، اپنی زبان اور اپنے عمل کی ذمہ داری کو قرآن کے مطابق قبول کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کا راستہ اندھی حمایت کا راستہ نہیں، یہ عدل، تحقیق، ذمہ داری اور تقوی کا راستہ ہے۔ اس لیے 5 اگست کو آپ جس سیاسی رائے کے بھی حامل ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، کیا میں اپنی پسند سے پہلے قرآن کے اصول کو رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں؟ اگر ہم یہ سیکھ لیں تو شاید ہماری سیاست بھی بدلے گی، ہماری گفتگو بھی بدلے گی اور شاید ہمارا معاشرہ بھی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور دنیا کے موجودہ اہم مسائل کو جذبات، تعصب اور جماعتی وابستگی سے ہٹ کر قرآن کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ لیکن ایک درخواست کہ جب بھی آپ اختلاف کریں تو قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کیجیے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ آپ کے خیال میں موجودہ سیاسی حالات میں قرآن کا سب سے اہم اصول کون سا ہے؟ عدل، امانت، تعاون، تحقیق، اصلاح یا صبر؟ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے اور اپنے خلاف بھی انصاف کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔